یہ اب جو تصور پارلیمان کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے، اور تمام پارلیمنٹیرینز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں بھی پوچھوں گا کہ اگر آپ نے نیب کے لاء کو درست کر دیا تو یہ جو احتساب سلیش انتقام والا معاملہ ہے یہ طے ہو جائے گا. آپ واقعتاً یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے احتساب کے نام پر وہ قانون ٹھیک کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا؟ میرے رائز میں رائز تھوڑا اس طرح ایگری نہیں کرتا ہوں. مطلب ہے کہ وہی جو ہماری اپنی ذہن سارے ٹھیک ہو جائے اور وہی جو پالیٹیشین ہے ان کی سوچ بھی ٹھیک ہو جائے، سب کی سوچ ٹھیک ہو جائے، تو یہ جو آج تک ہم نے دیکھے تو اس طرح قوانین بدلنے سے اتنا کوئی بڑا فائدہ ہوا نہیں ہے. وہ اپنی جگہ مگر مطلب ہے ایز اے ہول اگر دیکھ لیں نیب میں کئی فلاز ضرور ہے کہ 90 ڈیز کے لیے رکھنا، اور اسی طرح یہ ہے کہ سپریٹ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، صرف اس کے ساتھ اختیار ہے، کئی اور چیزیں وہ اپنی جگہ. مگر ایز اے ہول اگر ہماری سوچ آپ نے پارلیمان کی بات کی تو اگر وہی پارلیمان کے اندر بھی ہمارا سوچ ڈیوائیڈڈ ہے. ابھی ایک سائڈ پر وہی لوگ ہیں کہ انہوں نے جو اکاؤنٹیبلٹی احتساب ہے اس کو دوسرے سے بند ہی کر دیا، وہ احتساب کمیشن ہی ختم کر دیا جو انہوں نے خود بنا دیا. تو ایک طرف اگر ہمارے قول فعل میں اتنے تضاد ہو کہ دوسروں کے لیے ایک بات کرتے ہیں اور خود دوسری بات کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اس سے کوئی اگر جب ساری ہماری سوچ چینج نہ ہو، اگر ہم پاور میں بھی وہی سوچ ہونا چاہیے، اپوزیشن میں بھی وہی سوچ ہونا چاہیے، تو صرف قانون بدلنے سے فرق نہیں پڑے گا. ذرا میرا یہ خیال ہے، ملک غلام رضا صاحب سے ذرا بات کروں، لاہور میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. ان کی پارٹی کے دونوں کو چیئر پرسنز کو ایف آئی اے نے فیک اکاؤنٹس کے اندر طلب کیا ہے، فریال تالپور صاحبہ کو بھی طلب کیا ہے. تو ملک صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ پارلیمان کے اندر آپ آئے ہیں اور یہ بحث چل رہی ہے، لیکن جس طرح ایک عمومی تصور ہے قانون کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ احتساب کے ذریعے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کاوش ہے. آپ کی پارٹی اب احتساب کو کیسے دیکھتی ہے کہ جب فیک اکاؤنٹس کا جو کیس ہے بالکل قیادت کی گردن کے پاس کھڑا ہے؟ جی احتساب جب بل پہلے بھی تھا، پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی کہا تھا کہ احتساب بل کو درست کرنا چاہیے. اس وقت انفارچونیٹلی نون لیگ نے اس وقت ہمارا ساتھ نہیں دیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ زرداری صاحب اپنے آپ کو شاید سیو کرنے کے لیے اس حساب سے کریں، جو کہ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا ہم تو چاہتے ہیں کہ احتساب بل ٹھیک ہو، کیونکہ دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایک اور چیز ہے اور اکاؤنٹیبلٹی از سیپریٹ تھنگ. اب اکاؤنٹیبلٹی وہ ہے کہ اگر کچھ رانگ ڈوئنگ ہے آپ اس کے پیچھے جائیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن یہاں ہو رہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہ جو آپ کہیں آپ پولیٹیکل بندے کو دیکھتے ہیں تو اس کے آپ پیچھے لگ جاتے ہیں، نیب والے بھی، ایف آئی والے بھی، جس کو آپ نے بیسکلی جس کو آپ نے ٹارگٹ کرنا اس کے اوپر. لیکن دونوں مختلف قوانین کے تحت کام کر رہے ہیں، دونوں مختلف قوانین کے تحت کام کر رہے ہیں. جو ایف آئی اے کی تحقیق ہے مختلف قانون کے تحت ہے، جو نیب کے معاملات ہیں مختلف ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ فی الحال ایف آئی اے کے نرغے کے اندر آپ کی قیادت آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آگے آتی ہوئی نظر آ رہی. جی اب زرداری صاحب نے پہلے بھی 10 سال جیل میں گزارے اور اس وقت بھی 10 سال جیل میں رہنے کے باوجود بھی کچھ پروو نہیں ہو سکا ان کی، باعزت و بری ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فیس کیے ہیں جتنے بھی ان کے خلاف لیگل کیس تھے لیگلی، اور ہم بھی فیس کریں ہیں، انشاءاللہ ہمیشہ کریں گے، کیونکہ ہمارے خلاف 10-12 سال زاہد صاحب نے جیل بھگتائی ہے، اس کے باوجود بھی کوئی ان کے خلاف رانگ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 10-12 سال اور جیل میں چلے جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہی بھگتا لیں گے؟ نہیں جی جیل آپ کے اعتماد سے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ خیر ہے کوئی 10-12 سال اور چلے گئے تو فرق نہیں پڑے گا. نہیں جی مقصد کہنے کا یہ کہ ہم نے ہمیشہ لیگلی فیس کریں گے، جو ہوگا اس کو فیس کریں گے. جو ہیں ذرا اسٹوڈیو میں ادھر لے کے آتے ہیں. رمیش صاحب ابھی ذکر کیا تھا انجینئر امیر مقام صاحب نے، ایک تو آپ نے احتساب کمیشن کے پی کے نے آپ کی جماعت نے ختم کر دیا، 1 بلین روپے کی خطیر رقم اس پر لگی، اس کے اندر کیسز گئے. تو آپ نے اپنا ایک نیا قانون بنایا، اس کے بعد آپ نے کہا جی قانون ٹھیک نہیں ہے، اس کو فارغ کر دیا. تو قانون کی بحث تو پھر ختم ہوگی نا. پھر قانون اگر ٹھیک کرنے سے احتساب ٹھیک ہوتا تو کے پی کے بہترین مثال بنتا کہ نہیں؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ احتجاج اور احتساب یہ دونوں چیزیں حق ہے اور ہونا بھی چاہیے. احتساب اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ جب تک ان چیز کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو یہاں پہ یہ کسی بھی ملک کے اندر وہ ایسا تو ہے نہیں کہ ہر بندہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور وداؤٹ احتساب وداؤٹ کسی حکومت. لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہر بندہ جو ہے جو آپ کی جماعت میں نہیں ہے وہ بہت ظالم. اور مگر اب اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ تھی، میں بھی لاسٹ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا حصہ رہا، میں بار بار اپنی میٹنگز میں یہ کہتا تھا کہ یہ چیزیں کریں.
اب آپ یہ کہنا چھوڑ دیں، مگر وہ ہر پروگرام میں آپ یہ کہتے ہیں، اب آپ کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے میں کہہ رہا ہوں آج نہیں، آپ کہیں گے نا آپ نے نہیں کیا، مگر میں آج بھی کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں احتساب کے حوالے سے ساری پولیٹیکل پارٹیز کم سے کم احتساب ایسا ہو جس کے اوپر کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بھی بو نہیں آئے. اس وقت جو احتساب چل رہا ہے اس کے اندر اس گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. اسٹیٹمنٹس منسٹر بھلی دے رہے، مگر اس وقت جو بھی احتساب چل رہا ہے وہ پرانے جو کیسز نیب اور ایف آئی اے کے اندر ہیں اس حوالے سے چل رہا ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں اور صحافی ہیں اور ہیں وہ اس بات کو اہمیت نہ دیں کہ آپ کے اہم ترین منسٹرز کہتے ہیں، پرائم منسٹر سمیت یہ کہتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں ان کو جیل میں ڈالوں. آپ میری بات کا بنے، بات سمپل میں یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں وہ ساری پرانے گورنمنٹ کے ریفرنسز ہیں، پرانی گورنمنٹ میں بنے ہوئے ہیں، نئے اب شروع ہوئے نا. اب نئے جب شروع ہو پھر یہ شور مچائیں کہ بھئی ہمارے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. جب نئے شروع ہوں گے، نئے نیب کی طرف جائیں گے، ریفرنسز ایف آئی اے میں جائیں تو پھر یہ کہیں کہ یہ چیزیں ہاں ان چیزوں کے اندر اگر کوئی ہمارے پاس فیوریٹزم ہو رہا ہے، اگر ہمارے لوگوں کو اسپیئر کر کے اور ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تو وہ غلط ہے. آپ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ سارے جو ہیں مجرم ہیں، تو اس کے بعد پھر تحقیق کرنے کی ضرورت وہ یہ نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارے جیل میں جا رہے ہیں. ابھی کیا کیا ہے ملیشیا، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کرپٹ لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو مگر ان کو جیل، ان کا درمیانہ جملہ وہ نہیں کہتے، جیل ان کا مقدر بن چکا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بڑا معصوم آدمی ہے، جو وہ بات کر رہے ہیں نا وہ ایسے کر رہے ہیں کہ شاید یہ سارے لوگ اس کی اس بات پہ یقین، یا حکومت کی اس بات پہ یقین کرے گا کہ جو وہ کہتے ہیں. ایسی بات کرنے کے لیے اعتماد کرنا ضروری ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی بات یقین کریں. وہ اس لیے اعتماد کرنا، وہ یہ تو ان کا اپنا ایک بالکل ویژن یہی ہے کہ بس ہم جو کہتے ہیں چاہے غلط ہے یا صحیح ہے، لوگ مانتے ہیں. دیکھیے آپ نے کہا، صحیح کہا کہ کیس ابھی نہیں بنے، پہلے بنے تو، لیکن صرف اپوزیشن پہ نہیں بنے تھے، آپ کے بھی منسٹرز پہ بنے ہوئے تھے، آپ کے لوگوں پہ بنے ہوئے تھے. ابھی نیب ان کو کیوں ہاتھ نہیں ڈال رہے؟ اور میں آپ کے قانون سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک، قانون اگر آپ بدل لیں گے حکمران کے، دیکھیں ابھی آپ نے صحیح بات وہ پیپل پارٹی کے دوست کو کیا، ابھی ایف آئی اے اس کے پیچھے پڑی ہوئی، ابھی نیب تو نہیں پڑا ہے نا. لیکن اس ملک کے اندر یہ ساری خرابیاں ساری ہماری سیاستدانوں کی غلطی ہے، اور ہم ہمیشہ کے لیے چھتری ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون سے چھتری ہمیں ملے جس کے نیچے ہم جا کے اقتدار پہ بیٹھ جائیں. یہ آج کی بات نہیں، یہ ہمارے پاکستان بننے کے بعد اور کافی حد وقت تک یہ تک دور رہتا ہے. اب سیاستدان سوچتا ہے کہ مجھے چھتری کیسے ملے. شیخ رشید 72 سال کی آپ کی غلطیاں جو ہیں وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی تو پھر تو احتساب کا قبلہ درست نہیں ہوگا. یہ تو نہ کرنے والی بات ہے. میں اس لیے کہ کوئی بھی آئے گا وہ بیٹھے گا نا. ابھی یہ جو دو پارٹیاں حکومت ان کی چلی تھی، دیکھیے قانون سازی ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے پارلیمنٹ میں. اگر ہم ایماندار ہو اور ہم سیاستدان ٹھیک ہو تو یہ ملک ٹھیک چلے گا. پروگرام بند کرنا پھر ہونے کا نہیں. پھر میں ایک آخر بات کروں، میں سے پوچھے، دیکھیے جب تک ہمارے اندر یہ حوث، یہ حسرت، یہ چیزیں جو حکمرانی کا یہ ختم نہ ہو سیاستدانوں کے اندر، یہ چیز ختم نہیں ہو سکتے. ملک کو نقصان ہے، ملک تباہی کی طرف ہے. حوث زدہ اور ایمبیشن والے سیاستدان صرف پاکستان میں نہیں ہے صافی صاحب، ساری دنیا کے اندر موجود ہیں. پاور پالیٹکس ساری دنیا کے اندر ہوتی ہے اور کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہوتا ہے، لیکن کچھ رولز آف دا گیمز وہاں پر طے ہوتے ہیں اور ہم اس کر پاتے. ذرا واپس اس پہ مین سوال، نیب کا قانون تبدیل کرنے سے یہ جتنا معاملہ طے ہو جائے گا، نہیں پہلے تو آپ کی رائے اس پہ جان لوں گا. نہیں، میرے خیال میں قانون بدل سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اور میں زاہد خان صاحب کی بات سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں دونوں حوالوں سے اگر آپ دیکھیں تو ذمہ دار سیاستدان اور خصوصاً یہ جو بڑی جماعتیں ہیں اور ان کی قیادت قرار پاتی ہے. تو وہ تو پی ٹی آئی تو نئے دور کی مسلم لیگ قاب بھی ہے اور نئے دور کی وہ جو پرانی مسلم لیگ ہے وہ بھی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ قانون یا احتساب کا منصفانہ نظام بنانے میں ناکامی، تو وہ بھی دیکھیں نواز شریف کو کتنی مرتبہ اقتدار ملا. انہوں نے پیپلز پارٹی کو اس وقت سیدھا رکھنے کے لیے قوانین بھی بنائے اور عملاً اس کا نفاذ بھی کیا. پیپلز پارٹی کے پاس اتنے گولڈن اپرچونٹی آئی تھی کہ جب 18th امینڈمنٹ کو یہ لوگ بنا رہے تھے، سب لوگ تھے، اس کے ذریعے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم نے آئین کو ان علائشوں سے پاک کرنا ہے جو اس میں ڈکٹیٹروں نے وہ اندر کیا ہے. تو سب سے پہلے تو ان کو اس نیب کے قانون کو کرنا چاہیے تھا. وہ موقع انہوں نے ضائع کر دیا اور اب ان دونوں کی غلطیوں سے بڑی غلطیاں، ان دونوں غلطیوں سے بڑا مہرہ بننے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت. باقی سیاست
اور سیاستدانوں کو اگر تھوڑی سی بحث کو میں ایکسپینڈ کروں اسی نقطے کو لے کے، لیکن کے پی کے اوپر یہ مثال صادق نہیں آتی۔ کے پی کے اندر جو احتساب کمیشن بنایا گیا تھا اس کے اندر نہ نون لیگ انوالو تھی نہ پیپلز پارٹی انوالو تھی، اس کے اندر الائز نے اپنے تئیں ایک قانون کو ختم کیا، ایک نیا ادارہ بنایا اور ان کے ہاتھ کسی نے روکے ہوئے نہیں تھے۔ لیکن آج 5 سال کے بعد 1 بلین روپیہ لگانے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نہیں کر پائے، ہمیں میں تبدیل تو کرنا یہ تھا۔ کہتا ہوں کہ وہ کام جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے بھی نہیں کیے نا، وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ مثلاً اس طریقے سے کبھی نواز شریف اور زرداری نے بھی یہ نہیں کیا کہ میری مرضی کے مطابق نہیں چل رہا ہے تو آپ قومی احتساب بیورو کے چیئرمین کو گھر بھیج دیں۔ اسی طرح یہ تو پیپلز پارٹی اور اس کے دور میں بھی نہیں ہوا کہ ان کے نام نہاد احتساب پہ خرچہ 80 کروڑ سے زیادہ آیا ہو اور اس نے کمائی کچھ بھی نہ کیا ہو، یا پھر یہ کہ اتنی بری پرفارمنس تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے احتساب کمیشنوں کا ان کا بھی نہیں ہوا، یا مشرف کے کانفیڈنس کا بھی معاملہ ہے پھر جو ان کا تھا۔ دیکھیں طلعت، میں سمجھتا ہوں کہ اور ابھی اگر اس کا احتساب ہو تو اس احتساب کمیشن کو بنانے والے اور چلانے والے سب جیل میں ہو، اگر میرٹ پہ احتساب ہو۔ میں وہی بات کرنے والا تھا۔ 1 بلین ابھی روپیز اس پہ خرچ ہوئے، ایک غریب صوبہ جس کو ہمارا بہت غریب صوبہ ہے۔ اب مجھے بتا دیں ہماری جو جوڈیشلی ہے وہ تو ہر ایک چیز پہ سموٹو لیتے ہیں، جس طرح وہ آپ کا ایک کالم نگار تھا جو پھر پی ٹی وی کا تھا یا پرائم منسٹر ہاؤس میں تھا، جس کو ابھی تنخواہ وصول کروا رہا ہے پی ٹی وی والا، تو یہ بھی تو ان سے وصول کروا دینا، یہ سموٹو ایکشن لے لینا جوڈیشلی کی بھئی آپ نے جب نیب بنایا اور بڑے شوق سے بنا دیا اور آپ نے کہا کہ یہ جو لوگ تھے یہ بہت سارے کرپٹ تھے، ہم اس کے خلاف، آپ نے تو کسی کے خلاف کیس تو نہیں بنایا۔ 1 ارب روپے آپ نے ہماری جو خرچ کیے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ وہ عمران خان ہے۔ تو یہ چیف جسٹس صاحب اس کو کیوں نہیں بلاتے؟ لیکن یہ تو وہی ہے، بلائے نا۔ دیکھیں ایک ذمہ دار کا ہم نے ذکر نہیں کیا کہ بنیادی ذمہ دار احتساب کے نہ ہونے کا وہ عدلیہ ہے۔ اگر عدلیہ اپنا کردار ادا کرتا تو پھر نہ نیب بنانے کی عدلیہ کردار پہ آتا۔ ذرا ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر پہلی چیز تو یہ کہ سلیم صافی کہہ رہا ہے کہ جو اس کے اوپر خرچہ ہوا، ایکسپینڈیچر ہوا، اتنی اس سے ریونیو کلیکشن نہیں ہوئی تو ایسا ادارہ کیوں بنا؟ میں بھی جو اس سسٹم کو جو ختم کیا گیا ہے وہاں پہ کہ جو ہمارے یہاں پہ بنے ہوئے ہیں یا اینٹی کرپشن بنا ہوا ہے اس کو زیادہ ہم فعال کریں کہ اس کے اوپر ہمارا ایکسپینڈیچر کم ہو، اس حوالے سے اس کو ختم کیا گیا ہو۔ 5 سال میں آپ کو دیکھیں 5 سال کے بعد چھوٹی سی غلطیاں بات ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اربوں روپے ایسے نہ گئے پروجیکٹ کے اوپر خرچے ہوئے، ایسے پروجیکٹ جس کے اندر ایک دھیلا نہیں لگا ریاست کا، اس کے اندر بڑے بڑے بیوروکریٹس اندر ہیں۔ نہیں یہاں پہ تو 1 بلین لگا اور جس کا لگایا کا تقاضا اسے یہ پوچھنا ہے بھی گوارا نہیں کرتے ہمارے عدلیہ۔ یہ ٹھیک، میں صاحب کی اس بات کو بالکل سپورٹ کر رہا ہوں کہ اگر عدلیہ ایک آنکھ سے دیکھے اور دوسرے آنکھ سے نہ دیکھے تو اس ملک میں ابھی اس کے اوپر آتا ہوں، لیکن عدلیہ کے اوپر آپ کیوں وزن ڈالتے ہیں؟ آپ بھی وہاں کے ہیں، آپ مجھے کوئی پرابلم ہوتا ہے سندھ کے اندر، تھرڈ راٹ کا پرابلم ہوا، میں عدلیہ کے پاس لے کے گیا ہمارا کیس، تھرکول کے اندر میں نے دیکھا کہ اتنا سارا پروجیکٹ تباہ ہو رہا ہے، میں لے کے چلا گیا۔ یہ پی ٹی وی والا، یہ جو پی ٹی وی کا ڈاکٹر صاحب جو پی ٹی وی کا ایم ڈی بنایا دیا کیا تھا، اس کو آپ کا اس لے کے گئے تھے یا خود اس نے دیا؟ غلام صاحب اس کو نہیں بلا سکتے۔